ایک اور شخص تھا مالک بن نویرہ، یہ مرتد ہو گیا تھا، اسلام چھوڑ دیا اس نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک عورت تھی سجاح جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا مددگار بھی بن جائے. لہذا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی، اور قبیلہ طے کے لوگوں کو انہوں نے جنگ سے پہلے عدی بن حاتم طائی کے ذریعے، جو اسی قبیلے کے تھے اور مسلمان تھے، ان کے ذریعے قبیلہ طے کے لوگوں کو الگ کروایا. مالک بن نویرہ کی فوج کی تعداد کم ہوئی تو اس سے بھی ان کے لشکر والوں کے حوصلے پست ہوئے تھے، لہذا وہ صرف لڑتے نہیں تھے، وہ ہر طرح کی سیاسی پہلو اور ہر چیز کو مد نظر رکھا کرتے تھے کہ دشمن کی قوت صرف قوت سے نہیں توڑی جاتی، عقل جہاں چاہیے ہو وہاں عقل بھی استعمال کرتے تھے. اور اس کے خلاف مہم میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کامیاب ہو گئے. اس کے بعد ایک عورت تھی سجاح جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مشہور جو شخص ہے، آپ نے سب نے نام سنا ہوگا، مسلمہ کذاب. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اپنے سے جھوٹ موٹ کے کچھ نمازیں وغیرہ بنا کے عبادت کے طریقے اور باقاعدہ نبی کہلوانے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے آخری دنوں میں خط بھی لکھا کہ ایک نبی کا دوسرے نبی کے نام خط، اور پھر کہا کہ یہ ملک آدھا آدھا بانٹ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کی زمین ہے، جسے چاہے وارث بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی ہمت بھی بڑھی اور اس کے حامیوں کی تعداد میں بھی کافی اضافہ ہوا. یہ اتنی قوت پکڑ گیا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف 2 مسلمان جنرلز کو بھیجا، ایک شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ان دونوں نے اپنے طور پہ الگ الگ حملے کیے، مل کے نہ کیے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا اور مسلمہ کذاب کا خاتمہ نہ ہو سکا. لہذا اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف بھیجا گیا. ادھر سجاح نے جب مسلمہ کذاب سے آ کے ملی اور بات چیت کی کہ میری نبوت مان لو، ادھر مسلمہ نے کہا کہ تم میری نبوت مانو. دونوں خیمہ بن کر کے جب رات تک بیٹھے رہے تو ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں. اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ شادی کا مہر یہ مقرر ہوا کہ صبح شام کی نمازیں معاف ہو گئیں. اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ 2 ایول مائنڈز اکٹھے ہو گئے، اور ساتھ ساتھ ان کی جو نیگیٹو فورسز تھی وہ بھی مضبوط ہو گئی. ایک سخت ترین جنگ تھی، اور مورخین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اتنا مشکل مرحلہ مسلمانوں کو نہیں پیش آیا تھا. مسلمان 13,000 کے قریب یا اس سے بھی شاید کم تھے، اور اس کے فوجی 40,000 سے زیادہ. مسئلہ یہ تھا کہ یہ شخص مضبوط بھی تھا اور اس کے اپنے علاقے میں اثر بھی بہت زیادہ تھا. مارکا شدید تھا. بہرحال مسلمانوں نے بھرپور وار کیا، اور ہوا یہ کہ یہ مقابلے میں حاوی آنا شروع ہو گئے، اور مسلمان پسپا ہوتے ہوتے اپنے بیس کیمپ سے بھی پیچھے چلے گئے. جب وہ مسلمانوں کے کیمپ تک پہنچے تو انہوں نے وہی کام کیا کہ جنگ بھول کے مال غنیمت لوٹنے لگے. ایسے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی وار کیا جو احد میں کیا تھا کہ غافل لوگوں پہ پلٹ کے دوبارہ حملہ کر دیا اور اپنی فوج کو قبیلوں میں بانٹ دیا. ہر قبیلے کو کہا کہ اب تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم کتنے بہادر ہو، اور جس قبیلے کی کمزوری ہوئی تو اس قبیلے کی بدنامی ہو جائے گی. اس وقت ان کی قبائلی حمیت کو جگایا صرف اسلام کی خاطر. اس میں یہ فائدہ ہوا کہ ہر ایک بڑھ چڑھ کے لڑا، ایسے نہ ہو کہ ہمارا قبیلہ بدنام ہو جائے. ادھر دشمن بھی غافل تھا، لہذا آخر مسلمانوں کو غلبہ ملنا شروع ہو گیا، اور بے شمار لاشیں ہر طرف بکھری پڑی تھیں. کہتے اتنا خون بہا کہ لگتا تھا کہ باقاعدہ ندیاں بہ رہی ہیں. ایسے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک مرتبہ مسلمہ کذاب غافل کھڑا ہے. یہ بے حد پھرتیلے تھے،
جھپٹ کے عین اس کے سر پہ پہنچ گئے. وہ گھبرا اٹھا اور بھاگتا ہوا پیچھے ایک باغ تھا، اس نے اپنے باقی فوجیوں کے ساتھ وہاں پناہ لے لی اور دروازہ بند کر دیا. اب یہ دیوار بڑی مضبوط تھی اس باغ کی، لہذا ایک صحابی تھے حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب وہ لڑتے تھے تو ایک وقت میں کئی لوگوں پہ حاوی آ جاتے تھے. انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ صرف اتنا کرو کہ تم لوگ مجھے اٹھا کے اس زور سے اچھالو کہ مجھے دیوار کے دوسری طرف پھینک دو، یعنی مجھے باغ کے اندر پھینک دو. اب سوچیں کہ اندر 7,000 سے زیادہ لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھ موجود تھے اور یہ اکیلے لڑنے کے لیے تیار. مسلمانوں نے ایسے ہی کیا. جب ان کو اچھال کے اوپر سے پھینکا تو پہلے تو تھوڑی دیر وہ لوگ گھبرا گئے کہ یہ اوپر سے گر کیا رہا ہے. انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا ان کے شوق کا، اب بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف گئے. ظاہری بات ہے انہوں نے مزاحمت بھرپور کی، لیکن انہوں نے نہایت تیزی سے جا کے لڑتے لڑتے دروازہ کھول دیا اور یوں لشکر اندر داخل ہو گیا. یہ وہی مشہور جنگ ہے جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، اور اسی جنگ میں 300 حفاظ شہید ہوئے تھے. اور اسی جنگ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اگر اسی طرح حافظ شہید ہوتے رہے تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں قرآن پاک ضائع نہ ہو جائے، آپ اس کی تدوین کیجیے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر خون بہہ رہا تھا. 300 تو صرف حافظ تھے، اور اس باغ میں اتنا قتل عام ہوا کہ اس باغ کا نام حدیقۃ الموت پڑ گیا، یعنی موت کا باغ. بالآخر وحشی، اگر آپ کو یاد ہو، یہ وہی ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا اور بعد میں اسلام لے آیا تھا. ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی خدمت ایسی کر لوں کہ پچھلی غلطیاں معاف ہو جائیں. لہذا بڑھ کے اس نے اپنا حربہ اس طرح پھینکا کہ مسلمہ کذاب کو لگا اور وہ مارا گیا. کہتے ہیں ایک اور مسلمان نے بھی اسی وقت پھینکا تھا. بہرحال ان دونوں کے حربے لگے اور مسلمہ کذاب مارا گیا. اس جنگ میں مشہور صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی باقاعدہ دست بدست جنگ میں شریک ہوئی تھیں. یہ وہی خاتون ہیں جنہیں خاتون احد کا لقب بھی ملا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس شدید جنگ میں مسلمانوں کو فتح دی اور یوں اس جھوٹے نبی کا خاتمہ ہوا، اور یہ جو مسئلہ تھا جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کا حل ہو گیا. اس کے بعد حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ہی ساتھ بیرونی فتوحات پہ توجہ دی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کی جانب بھیجا کہ آپ اس طرف بھی فتوحات پہ توجہ دیں. آپ جانتے ہیں عراق پہ تب ایرانیوں کی حکومت تھی. اس وقت جو ادھر حاکم تھا اس کا نام تھا ہرمز. ہرمز بڑا طاقتور اپنے علاقے کا حکمران تھا، اور صرف ایک ٹوپی جو وہ سر پہ پہنتا تھا اس میں جو زر و جواہر لگے ہوئے تھے اس کی قیمت موجودہ زمانے کے مطابق 1,00,000 روپے تھی. انہوں نے دستور کے مطابق ہرمز کو کہا، اے ہرمز، اسلام قبول کر لو یا جزیہ دینا قبول کر لو، ورنہ تجھے ایک ایسی قوم سے واسطہ پڑنے والا ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ تمہیں زندگی. تم کیسے اس قوم کے ساتھ لڑو گے؟ لیکن اس نے ہر بات ماننے سے انکار کر دیا اور یوں جنگ شروع ہو گئی. اس جنگ میں 5 اور 10 ایرانیوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں باندھ رکھا تھا کہ ہم میدان جنگ چھوڑ کے نہ بھاگیں. اسی لیے اس جنگ کو جنگ سلاسل یا زنجیروں والی جنگ کہا جاتا ہے، دا بیٹل آف چینز، کیونکہ چینز کے ساتھ ایرانیوں نے اپنے آپ کو ٹائی کیا ہوا تھا. جنگ شروع ہوئی. ہرمز نے بڑی پلاننگ کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا کہ آؤ تم اور میں روبرو ہو کے جنگ پہلے اکیلے لڑتے ہیں. دونوں کا تلواروں کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا. وہ بھی کوئی کم ماہر نہ تھا. مقابلہ بالکل برابر جا رہا تھا. کسی صورت دونوں میں سے کوئی ہارتا ہوا نظر نہ آیا. اس نے پہلے سے اپنے ساتھیوں کو چھپا کے بٹھایا ہوا تھا اور کہا کہ میں ان کو کہوں گا کہ تلوار پھینک کے دونوں کشتی لڑتے ہیں.
لہذا جب یہ غافل ہوں اور تلوار پھینکے تم لوگ آگے بڑھ کے قتل کر دینا. لہذا اس نے ان کو اب کہا کہ اس طرح تو ہم میں سے کوئی جیتتا نہیں نظر آ رہا، چلو تلوار پھینک کے دونوں کشتی لڑتے ہیں. جب دونوں نے تلوار پھینک دی، اہن اس وقت وہ سارے قاتل جو چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ جھپٹ کے آگے بڑھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھرتی اور ذہانت میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں. انہوں نے ایسے موقع پہ فوراً آگے بڑھ کے ہرمز کو اٹھا لیا اور اس کو پکڑ کے گول گول گھمانا شروع. اب وہ جو حملہ کرنا چاہتے تھے وہ کہاں سے حملہ کرتے؟ خطرہ یہ تھا کہ اپنے حکمران کو نہ نقصان پہنچا دیں. یہ ان کو زور زور سے گھماتے رہے اور اتنے میں حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کیونکہ انہوں نے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا کہ مجھے مزید کمک بھیجی جائے، تو انہوں نے صرف حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. اور اب حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا کہ واقعی وہ پورے ایک لشکر کے برابر ہیں. انہوں نے آگے بڑھ کے تیزی سے ان کے حملہ آوروں کے اوپر حملہ کیا اور بہت جلد ان لوگوں نے ان حملہ آوروں پہ قابو پایا اور یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بچ گئی. باقاعدہ جنگ شروع ہوئی اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اس جنگ میں مسلمانوں نے جو مال غنیمت مدینہ منورہ روانہ کیا، اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھی بھی مدینہ منورہ روانہ کیا. اور یہ پہلی مرتبہ تھی کہ اہل عرب نے ہاتھی دیکھا اور وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا عجیب و غریب پہاڑ قسم کا جانور ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں تب تو نہ زوز تھے، نہ موویز تھیں، نہ اتنی فوٹوگرافی تھی اور نہ اتنا زیادہ آپس میں انٹریکشن ہوتا تھا. اس کے بعد ان کے قدم آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے اور عراق کے ایک کے بعد ایک علاقے اللہ تعالی ان کے ہاتھوں فتح کرواتا رہا. اس میں ولجہ کی جنگ اندرغار سے ہوئی اور انہوں نے اپنی فوج کو ایسے تقسیم کیا کہ فوج کا ایک حصہ عقب میں چھپا دیا. اندرغار جب مقابلے کے لیے آگے بڑھا پوری طرح اسلحے سے لیس تھا. این جب وہ سامنے لڑنا شروع ہوا، عقب سے باقی اسلامی فوج نکلی اور اندرغار دونوں طرف سے مسلمانوں کی فوج کے نرغے میں آ گیا اور اس کی فوج کو شکست ہوئی. اندرغار وہاں سے بھاگا، لیکن انہوں نے تعاقب کیا تو بھاگتے بھاگتے وہ صحرا میں نکل گیا اور وہیں پہ پیاس سے بالآخر مر گیا. اس کے بعد دریائے فرات کے کنارے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے الیس. یہاں جو مشہور جنگ لڑی گئی اس کا نام جنگ الیس ہے. اس جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے شاہ سوار مالک بن قیس کو ختم کیا اور خوب ڈٹ کے جب مقابلہ ہوا تو بالآخر الیس کا مارکا مسلمانوں کے ہاتھ آیا. ان کے لشکر کا کھانا تیار تھا لیکن ان بیچاروں کو کھانے کا موقع نہ ملا. مسلمان جب آگے بڑھے، آگے ایک عظیم الشان دعوت نما کھانا تیار تھا اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے سفید چپاتیاں اپنی زندگی میں دیکھی، جیسے وائٹ فلاور آپ کہہ لیں، تو میدے کی چپاتیاں آپ سمجھیں کہ وہاں پکی پڑی تھیں. انہوں نے کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا. اس جنگ الیس میں مخالفین کے 70,000 لوگ قتل ہوئے تھے. 70,000 people were killed. اس کے بعد ہیرا کا علاقہ فتح ہوا. ہیرا بھی مدائن کا پایا تخت تھا اس زمانے میں اور یہ دریائے فرات کے کنارے واقع تھا. مسلمانوں نے کشتیوں کے ذریعے دریا کا راستہ جب اختیار کیا تو ادھر کے گورنر نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی کہ دریا پہ فوراً بند باندھو اور دریا کا رخ موڑ دو تاکہ مسلمان آ ہی نہ سکیں. لہذا اس بند باندھنے کی وجہ سے پانی کم ہونا شروع ہوا، حتیٰ کہ بالآخر کشتیاں جا کے نیچے دریا کے بیڈ کے ساتھ لگ گئیں. مسلمانوں کو تو نہ خشکی روکتی تھی اور نہ پانی. انہوں نے آرام سے اتر کے چلنا شروع کر دیا اور جب وہ عین رات و غافل سویا ہوا تھا، گورنر کا بیٹا اس کے سر پہ پہنچے اور اس کو قتل کر دیا. گورنر کو جب خبر ملی اس نے فوراً قلعہ بند کیا
اور مسلمان پہنچے تو آگے قلعے کے دروازے بند تھے. مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا. یہ محاصرہ جاری تھا. ایرانیوں میں ایک نہایت تجربہ کار اور جہاندیدہ بوڑھا شخص تھا. اس نے بہت سمجھایا، ادھر اپنے ساتھیوں کو اور ادھر مسلمانوں کو، اور بالآخر اپنے ساتھیوں کو 1,90,000 درہم جزیہ دے کے اطاعت قبول کرنے پہ مجبور کر لیا اور اپنی قوم کو جنگ سے بچا لیا. اور وہ پڑھنے والا ہے. اس بوڑھے کا جو خطبہ ہے اس قدر مؤثر ہے کہ میں کہتی ہوں اگر انسان عقل مند ہو تو پھر خواہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو اپنے لوگوں کے لیے رحمت بن جاتا ہے. آپ لوگوں کو کبھی موقع ملے تو آپ ضرور ڈیٹیل سے پڑھیں. اس کے بعد ایک اور قلعہ تھا جس کا نام تھا انبار. انبار کا قلعہ بہت مضبوط اور اس کے ارد گرد ایرانیوں نے خندق کھود کے اس میں پانی چھوڑا ہوا تھا. موٹس جسے آپ کہتے ہیں، جسے پرانے برٹش قلعے جو انگلینڈ میں اب بھی موجود ہیں ان کے گرد موٹس پائی جاتی ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے قلعے کو محفوظ کرنے کا. اب اس خندق کو پار کرنے کی صورت کوئی نہ نظر آتی تھی. محاصرہ جاری تھا. قلعہ مضبوط. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جو قلعے کے پہرے دار ہیں ان کی آنکھوں کو نشانہ بناؤ، اور ایسے ماہر تیر اندازی ہوئی کہ ہر ایک پہرے دار کی ایک ایک آنکھ پھوڑ دی گئی تیر کے ذریعے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جتنے بوڑھے اونٹ ہیں ان کو ذبح کر دو، اور ان کو ذبح کر کر کے اس خندق کے پانی میں ڈالتے گئے حتیٰ کہ ان اونٹوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا پل بن گیا، اور انہوں نے ان پر سے گزر کے اس قلعے کو فتح کر لیا. یہ کہتے ہیں ناقابل تسخیر قلعہ تھا. کمال یہ دیکھیں کہ ہر جنگ پہ ایک نئے طریقے سے سوچتے ہیں. ایک جرمن جنرل کا میں بیان پڑھ رہی تھی. اسے کہا گیا کہ آج تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسلم جنرل خالد بن ولید کو اسٹڈی کرتا ہوں اور ان کی وار اسٹریٹجیز کو اپناتا ہوں. یہی میری کامیابی کا راز ہے. ادھر یہ فتوحات جاری تھیں کہ شام کی طرف جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوجیوں کو بھیجا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ یہاں مقابلہ بڑا سخت ہے، آپ ہمیں مزید فوج روانہ کریں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ جہاں ہیں کسی اور کے حوالے اپنے علاقے کریں اور جلد سے پیشتر شام کو پہنچ جائیں. انہوں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ شارٹیسٹ راستہ شام کا کتنی دور ہے. انہوں نے جو خشکی کا راستہ بتایا وہ کچھ طویل تھا، اور شارٹیسٹ راستہ ایک خطرناک ترین صحرا سے ہو کے گزرتا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ راستہ تو آپ بھول جائیں، یہ اتنا خطرناک صحرا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس صحرا کے اندر جائے، کیونکہ جو سب سے پہلا پانی کا چشمہ ہے 120 میل دور ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ لشکر اونٹوں اور گھوڑوں پہ اس زمانے میں سوار ہوتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اسی راستے سے جائیں گے. خلیفہ کا حکم ہے کہ جلد پہنچو، اور میں نے جلد از جلد پہنچنا ہے. ایک صحابی نے کہا کہ میں بہت چھوٹا تھا، 30 سال پہلے میں نے اپنے باپ کے ساتھ اس صحرا سے راستہ طے کیا تھا، لیکن وہ بھی 30 سال پہلے کی بات. انہوں نے کہا کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا کچھ یاد ہے. انہوں نے کہا چلو، اور اللہ کا نام لے کے پوری فوج کے ساتھ چل پڑے. تمام فوجی مجاہدین جو ساتھ تھے وہ بعد میں کہتے تھے کہ اتنا خطرناک یہ راستہ تھا، سر پہ چلچلاتی ہوئی دھوپ، نہ بندہ نہ پرندہ نہ پانی نہ آبادی، اور سفر جاری ہے دن اور رات، حتیٰ کہ 5 دن گزر گئے اور پانی کا کوئی پتہ نہیں. کہتے ہم سب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتے جاتے کہ بس اللہ ہی ہمیں زندہ سلامت نکالے تو نکالے، ورنہ کوئی صورت نظر نہیں آتی یہاں سے زندہ بچ کے جانے کی. آخر کار 120 میل کے بعد ان صحابی نے کہا کہ اب یہاں پہ ایک پتھر تلاش کرو جو آدھا عورت کی طرح لگتا ہے. سارے لوگوں نے ڈھونڈا تو بالآخر کہیں سے کھدائی کر کے وہ پتھر مل گیا. کہا اب اس کے قریب کھدائی کرو تو تم لوگ کو پانی کا چشمہ مل جائے گا.
کہتے ہیں کہ یہ پیاس کا عالم تھا کہ انہوں نے اینڈ میں اونٹوں کو ذبح کر کر کے اس کا جو ذخیرہ شدہ پانی ہوتا نا وہ پیتے تھے اور زندہ رہ رہے تھے. تو آخر اللہ تعالیٰ نے وہ چشمہ ملا دیا، مسلمانوں نے پانی پیا، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرتے کرتے یہ صحرا عبور کر کے یہ شام پہنچ گئے. انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے دمشق کا محاصرہ کیا، اور دوسری جانب والی دمشق کا بیٹا پیدا ہوا اور سارے شہر نے خوشی منائی. شراب کے نشے میں دھت تھے تو انہوں نے شام کے وقت موقع سے فائدہ اٹھایا اور شہر کی دیوار پہ چڑھ کر دروازہ کھول دیا اور ان کی فوج اندر داخل ہو گئی. ایک طرف سے یہ فاتحین تھے، دوسری جانب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فتح سے بے خبر، انہوں نے شہر والوں کو امان دے دی اور وہ بھی اندر داخل ہو گئے. بہرحال فاتح خواہ کوئی بھی کہلائے، اصل مقصد کیا تھا مسلمانوں کا کہ فتح ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی. اس کے بعد وہ مشہور جنگ ہے جو جنگ یرموک کہلاتی ہے. اب یہ یاد رہے کہ یہ جنگ دونوں جنرلز نے لڑی ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے ان کی حالات زندگی میں بھی ایک اہم جنگ ہے اور ان کی زندگی میں بھی. یہ جنگ شدید ترین جنگوں میں سے ایک تھی اور یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس جنگ کی جیت کے بعد سارا شام فتح ہوتا چلا گیا. اس جنگ میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں راہب خانقاہوں سے نکل آئے تھے اور وہ بھی صلیب کے نام پہ ملک بھر کے عیسائیوں کو جمع کر رہے تھے. ادھر ہرقل روم خود ذاتی طور پہ اس جنگ میں انٹرسٹ لے رہا تھا. ان کی فوج مضبوط اور تعداد کثیر تھی اور مسلمانوں کا وہی حال تھا. اس جنگ کے شروع میں کسی نے کہہ دیا کہ رومیوں کا لشکر کتنا زیادہ کثیر ہے اور مسلمان کتنے کم ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رومی کس قدر کم ہیں اور مسلمان کس قدر کثیر. فوج تائید الہی کے ساتھ کثیر ہوتی ہے اور اللہ کے رسوا کر دینے سے قلیل ہوتی ہے. آدمیوں کی تعداد پر اس کا دار و مدار نہیں. اور اس ایمانی جذبے کے ساتھ یہ جنگ شروع ہو گئی. سخت ترین مقابلہ، مسلمان بھی شہید ہو رہے ہیں اور بھرپور وار رومیوں پہ بھی کر رہے ہیں. ایک وقت بالآخر رومیوں کا دباؤ مسلمانوں پہ بڑھ گیا اور یہی اس جنگ کا ایک وہ مشہور واقعہ ہے جو آپ سب نے سنا ہوگا کہ ایک مسلمان زخمی لیٹے پیاس پیاس پکار رہے تھے. پانی کی پکار سن کے جب ان کو پانی دیا گیا تو ساتھ میں ہی کسی اور نے آواز دی پانی. انہوں نے کہا اس کو پانی دے دو، اور اتنے میں تیسری آواز آئی اور وہ وہاں پانی لے جایا گیا تو وہ تیسرے شہید ہو گئے تھے. پلٹ کے دوسرے کے پاس آئے کہ پانی پلائیں تو وہ بھی شہید ہو گئے تھے، اور پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو گئے تھے. یہی وہ لوگ تھے یؤثرون علی انفسہم. قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ دوسروں کی ذات کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں موت کے وقت تک. تو یہ جنگ جاری تھی، شدید جنگ. اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش ہے جو بڑی بہادری سے دشمنوں کے ساتھ لڑتا چلا جا رہا ہے. پہلے لوگوں نے سوچا کہ ممکن ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقاب ڈال لیا. ویسے بھی نئے نئے کارنامے کرتے تھے تو لوگوں کو کچھ حیرت ہوئی نہیں. کچھ دیر بعد لوگوں نے دیکھا تو حضرت خالد بن ولید تو میدان جنگ میں دوسرے مقام پہ لڑ رہے تھے. تب لوگوں نے آ کے ان کو کہا کہ وہ نقاب پوش کون ہے؟ ہم تو بہت دیر سے اس کی بہادری کے کارنامے دیکھ کے سوچ رہے ہیں کہ غالباً یہ آپ ہیں. تب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس نقاب پوش کے پاس پہنچے اور تعجب سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب اس نے نقاب الٹا تو وہ خاتون تھیں، اور یہ وہ بہادر خاتون تھیں جو حضرت زرار کی بہن تھیں. اور جب انہیں پتا چلا کہ ان کے بھائی کو دشمنوں نے پکڑ لیا ہے تو وہ اپنے بھائی کی خاطر میدان جنگ میں آئیں. نقاب چہرے پہ ڈال لیا تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں کہ خاتون ہیں، اور اس طرح انہوں نے مردوں کے ساتھ جنگ کی کہ بڑے بڑے لوگ ان کی بہادری پہ حیران رہ گئے. تب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا کہ آپ واپس خواتین کے کیمپ میں جائیے
اور مسلمانوں کا ایک ٹولہ بنا کے ان کے بھائی کی آزادی کے لیے روانہ کیا، اور جلد ہی وہ ان کے بھائی کو لے آئے۔ اس میدان جنگ میں خواتین کی بہادری کی کئی نادر مثالیں موجود ہیں۔ ابھی جنگ جاری تھی، ابتدا میں دشمنوں کا ایک طرف مسلمانوں پہ دباؤ ایسا پڑا کہ مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے کو ہٹنے لگے، اور ہوتے ہوتے وہ مسلمان خواتین کے کیمپوں تک جا پہنچے۔ ایسے میں نہ صرف یہ کہ خواتین نے ان کو للکارا مسلمانوں کو کہ اگر تم لوگ پیچھے ہٹے تو ہم لوگ خود تم لوگوں کے سر پھاڑ دیں گے، بلکہ اپنے خیمے کی چوبیں اٹھا کے باقاعدہ دست بدست رومیوں کے ساتھ لڑیں۔ ان میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی بڑا مشہور ہے۔ وہ باقاعدہ آگے بڑھیں اور لڑتی گئیں۔ ایسے میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرے؟ 400 سواروں نے ان کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی کہ ہم مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور جس طرف بہت زیادہ دباؤ تھا رومیوں کا، ایڑ لگا کے سارے فوجی آگے بڑھے، اور ایک کے بعد ایک یہ 400 جوان شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں فتح ہوئی، اور یہی وہ مشہور جنگ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو خط دے کے بھیجا، جس میں حکم تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا جاتا ہے۔ پہلے ان کو سپہ سالاری سے ہٹایا گیا تو وہ ایک عام سپاہی کی طرح لڑتے گئے، اور اس کے بعد پھر ایک قاصد آیا۔ 17 ہجری کے قریب یہ واقعہ ہوا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعش نامی ایک شاعر کو 1000 دینار کا انعام دیا جب اس نے ان کی شان میں قصیدہ گوئی کی۔ یہ ایک بہت بڑا اسراف تھا۔ اور ایک اہم بات یہ ہوئی کہ لوگوں نے ان کو فتح کا نشان سمجھ لیا تھا، اور یہ خیال تھا کہ جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید ہوں گے وہ ضرور مسلمان جیتیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی عقیدے کی خرابی تھی جو مسلمانوں میں آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عقیدے میں خرابی قطعاً برداشت نہ کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی انسان کو فتح کا نشان سمجھ لیا جائے۔ لہذا ان کا قاصد یہ پیغام لے کے آیا اور تمام فوجیوں کے سامنے یہ خط پڑھ کے سنایا کہ خلیفہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو اتنی رقم شاعر کو انعام کے طور پہ دی، اگر آپ نے ذاتی جیب سے دی تو آپ نے اسراف کیا، اور اگر بیت المال کی رقم سے دی یعنی مال غنیمت کی رقم سے تو آپ نے خیانت کی، کیونکہ وہ مال مسلمانوں کا ہوتا ہے، کسی کے ذاتی خرچ کے لیے نہیں ہوتا۔ انہوں نے سب کے سامنے یہ جواب دیا کہ یہ میرے ذاتی پیسے ہیں جن میں سے میں نے یہ رقم ادا کی۔ انہوں نے کہا خلیفہ کا حکم ہے کہ آپ نے اسراف کیا، لہذا آپ کو معزول کیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے سپہ سالار، اور آگے آپ ان کی گریٹنس دیکھیں، ان کا امامہ اتار کے ان کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ یہ ایک علامت ہوتی تھی کہ باقاعدہ آپ کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا میں پہلے بھی خلیفہ کا وفادار تھا اور اب بھی وفادار ہوں، اور یہ کہہ کے خاموشی سے چلے گئے۔ حالانکہ اگر اس وقت یہ ایک اشارہ کرتے تو ان کے فوجی ان پہ جان نثار کرنے کو تیار تھے، لیکن یہ لوگ دنیاوی جاہ و عصمت کے لیے نہیں لڑتے تھے، اور نہ یہ اپنی ذات کی خاطر کسی قسم کا انتشار اور نفرت پھیلاتے تھے۔ ان کا یہ کردار قابل تقلید ہے۔ جب یہ مدینہ منورہ آئے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کی طرف خط لکھا کہ ملک بھر میں بتا دیا جائے کہ میں نے خالد کو کسی خیانت کی وجہ سے نہیں برطرف کیا، بلکہ صرف اس لیے برطرف کیا ہے کہ لوگوں نے ان کو فتح کا نشان سمجھ لیا ہے، اور یاد رہے کہ فتح دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود حضرت خالد بن ولید کی تعریف کی اور کہتے ہیں یا خالد انکا علی لکریم وانکا الی لحبیب، کہا کہ اے خالد تم میرے نزدیک بزرگ اور محترم ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے بہت ہی عزیز اور پیارے بھی ہو۔ پھر اس کے بعد ایک شعر پڑھا عربی میں جس کا ترجمہ ہے تم نے بہت نمایاں کام سر انجام دیے اور کوئی شخص بھی
تم جیسے کارہائے نمایاں انجام نہ دے سکا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ قومیں کچھ نہیں کرتی، جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس کے بعد کافی عرصے کے بعد ان کو کچھ اور بھی پوسٹس دی گئیں، لیکن چونکہ یہ بائی نیچر فوجی تھے لہٰذا انہوں نے انتظامی امور سے خود 1 سال بعد کنارہ کشی اختیار کی، اور کہا جاتا ہے کہ حمص میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنے انتقال کے وقت کہا، اللہ کی قسم، میں نے شوق شہادت میں اپنی زندگی میں 125 کے قریب جنگیں لڑی ہیں، میرے بدن پہ کوئی جوڑ ایسا نہیں جس پہ تلوار یا تیر کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن ہائے افسوس مجھے موت بستر مرگ پہ آ رہی ہے۔ لیکن ان کو کیسے کوئی شہید کرتا جن کو اللہ تعالی کی تلوار قرار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ ایسا تو کوئی اسلحہ نکلا ہی نہ تھا جو اس اللہ کی تلوار کو توڑتا۔ لہذا بستر مرگ پہ ان کا حمص میں انتقال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ بہت روئے اور ان کی والدہ بہت روئیں۔ انہوں نے کہا، میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا سے بھی زیادہ سخی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کے کہا، واللہ ان کی ماں سچ کہتی ہیں، وہ ایسے ہی تھے۔ جب لوگ ان کو دفن کر کے واپس آئے تو دیکھا ان کا وفادار گھوڑا اشقر آنسو بہا رہا ہے، اور یوں یہ عظیم جنرل اس دنیا سے رخصت ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔